بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ اسرائیل حزب اللہ کشیدگی، بیروت ہوائی اڈے پر پروازیں منسوخ۔ حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کے پیش نظر بیروت ہوائی اڈے پر پروازیں منسوخ کر دی گئی۔ لبنان کے واحد بین الاقوامی ہوائی اڈے پر درجنوں مسافر گزشتہ روز بے چینی سے اپنی فلائٹس کا انتظار کرتے رہے، مگر بیشتر پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل اور حزب اللہ کی جانب سے سرحد پار جھڑپوں میں اضافے کے بعد بیروت بین الاقوامی ہوائی اڈہ کام کر رہا تھا، لیکن بڑی ایئر لائنز کی جانب سے پروازیں معطل کرنے کے اعلان کے بعد بہت سے مسافر پھنس گئے ہیں۔ اردن کے راستے امریکہ جانے والے ایک مسافر نے بتایا کہ ہم مقامی وقت کے مطابق صبح 4:30 بجے اپنی پرواز کے لیے آئے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ اسرائیل نے گزشتہ روز لبنان میں فضائی حملے کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس نے بڑے پیمانے پر حزب اللہ کے حملے کو ناکام بنا دیا ہے۔ حزب اللہ لبنانی گروپ نے گزشتہ ماہ اسرائیلی حملے میں ایک اعلیٰ کمانڈر فواد شکر کی ہلاکت کا بدلہ لینے کے لیے سرحد پار حملوں کا اعلان کیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ جنگ بندی مذاکرات کی شرائط پر۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے اپنے ہی مذاکراتی ٹیم سے اختلافات سامنے آ گئے۔ برطانوی خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نے جنگ بندی مذاکرات کے دوران مصر سے ملحقہ غزہ پٹی کے فیلاڈیلفیا کوریڈور کا کنٹرول چھوڑنے کی مخالفت کر دی تھی، جبکہ مذاکراتی ٹیم مذاکرات کے نتیجے میں کسی معاہدے پر پہنچنے کے لیے اس کے حق میں تھی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اسرائیل کسی صورت فیلاڈیلفیا کوریڈور کے کنٹرول سے دستبردار نہیں ہوگا اور وہاں چیک پوائنٹ کو برقرار رکھا جائے گا۔ خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی مذاکراتی ٹیم نے اس نقطے پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے اختلاف کرتے ہوئے شرائط میں نرمی پر زور دیا تھا۔ رواں ہفتے اسرائیلی میڈیا پر نیتن یاہو کی اسرائیلی انٹیلیجنس چیف کے سربراہی میں جنگ بندی مذاکرات میں شریک اسرائیلی مذاکراتی ٹیم سے ناراضگی کی خبریں سامنے آئی تھیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق نیتن یاہو نے جنگ بندی مذاکرات کے دوران زیادہ رعایتیں دینے پر مذاکراتی ٹیم سے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حماس اسرائیل جنگ بندی مذاکرات کسی معاہدے کے بغیر ختم۔ قاہرہ میں حماس اسرائیل جنگ بندی مذاکرات کسی بھی معاہدے کے بغیر ہی ختم ہو گئے۔ مصری سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ حماس اور اسرائیل نے سالسوں کی متعدد تجاویز پر اتفاق نہیں کیا۔ حماس کا کہنا تھا کہ جنگ بندی معاہدہ فوری کرنے کی امریکہ کی باتیں غلط اور انتخابی مقاصد کے لیے ہیں۔ حماس رہنما اسامہ حمدان کا کہنا تھا کہ جولائی میں منظور کی جانے والی جنگ بندی تجاویز پر قائم ہے، اسرائیل کی دی گئی نئی شرائط کو مسترد کرتے ہیں۔ خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق حماس کا وفد قاہرہ میں مصر اور قطری ثالثکاروں سے بات چیت کے بعد دوحہ واپس چلا گیا۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے غزہ جنگ بندی پر حالیہ بات چیت میں غزہ مصری بارڈر کے قریب قبضہ برقرار رکھنے کی شرط رکھی تھی۔ اس کے علاوہ جنگ بندی کے آغاز پر بے گھر فلسطینیوں کی اسکریننگ بھی شرائط میں شامل ہے۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی مشیر جیک سیلون نے کہا کہ غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچنے کے لیے امریکہ اب بھی قاہرہ میں کوششیں کر رہا ہے۔ واضح رہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ پر اسرائیلی فوج کے وحشیانہ حملوں میں 40,334 فلسطینی شہید، 93,356 سے زائد زخمی ہیں، جبکہ لاکھوں فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی بربریت کا شکار ہونے والوں میں آدھے سے زیادہ تعداد صرف بچوں اور خواتین پر مشتمل ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل ہمارے ڈرون حملوں کے نقصانات کو چھپا رہا ہے۔ حسن نصر اللہ حزب اللہ کے رہنما سید حسن نصر اللہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل ہمارے ڈرون حملوں کے نقصانات کو چھپا رہا ہے۔
رہنما حزب اللہ سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ ہم اپنے کمانڈر کی موت کا بدلہ لینے کے لیے کیے گئے راکٹ اور ڈرون حملوں کے اثرات کا جائزہ لینے کے بعد مزید حملے کریں گے۔ ہمارے ڈرونز نے متعدد اہداف کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا، لیکن دشمن اس حوالے سے خاموش ہے۔ خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ نے ایک ٹیلی ویژن خطاب میں کہا کہ ہم منصوبہ بندی کے مطابق اپنا حملہ کرنے میں کامیاب رہے اور اسرائیلی فوج کی جانب سے حملے روکنے کے دعوے کی تردید کی گئی ہے۔ حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان ڈرونز اور راکٹوں کا تبادلہ ہوا، جو غزہ میں جنگ کے آغاز کے بعد سے اب تک دونوں کے درمیان ہونے والی سب سے بڑی محاذ آرائی ہے۔ حسن نصر اللہ نے فائرنگ کے تبادلے کے 12 گھنٹے بعد گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے جان بوجھ کر شہریوں یا تل ابیب ایئرپورٹ سمیت عوامی مقامات کو نشانہ بنانے سے گریز کیا۔ گروپ کا اصل ہدف اسرائیلی سرزمین کے اندر تقریباً 110 کلومیٹر دور واقع ملٹری انٹیلیجنس کا اڈا تھا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ گروپ آپریشن کے نتائج کا جائزہ لے گا اور اگر اس حملے کے نتائج ناکافی ثابت ہوئے تو پھر ہم ایک بار پھر جواب دینے کا حق رکھتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ اور اسرائیل کا حماس کے نئے سربراہ کی سرنگ تک پہنچنے کا دعویٰ۔ حماس چیف یحییٰ سنوار کی تلاش کے لیے اسرائیل امریکہ کی خفیہ کوششیں امریکی اخبار نے افشا کر دی۔ کہا جا رہا ہے کہ ایک بار عین وقت پر وہ نکلنے میں کامیاب رہے اور ان کی کافی بھی اسرائیلی فوج کو گرم ملی۔ امریکی خبرساں ادارے نیو یارک ٹائم کی رپورٹ کے مطابق جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے یحییٰ سنوار کی تلاش جاری ہے۔ تلاش کے لیے زمین میں سرایت کرنے والے ریڈارز کا استعمال بھی کیا گیا ہے۔ غزہ جنگ کے آغاز میں یحییٰ سنوار الیکٹرانک پیغامات بھیجا کرتے تھے، پھر اس پیغام رسانی کو ختم کر دیا گیا۔ بجلی کی قلت کے سبب یحییٰ سنوار نے موبائل فون کا استعمال چھوڑ دیا تھا، جس پر اسرائیل نے غزہ میں پھر ایندھن کی سپلائی دی تاکہ سنوار پھر موبائل فون استعمال کر سکیں، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ جنگ کے آغاز میں اسرائیل یحییٰ سنوار کی سرنگ تک پہنچنے میں کامیاب رہا، تاہم چھاپے سے محض چند لمحوں پہلے یحییٰ سنوار وہاں سے نکلنے میں کامیاب رہے۔ اخبار کی رپورٹ کے مطابق یہ سب اتنا جلد تھا کہ سنوار $10 لاکھ سرنگ میں چھوڑ گئے تھے، یہاں تک کہ صہیونی اہلکاروں کو سنوار کی کافی بھی گرم ملی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں شمالی کوریا ملکی ساختہ ڈرون کا کامیاب تجربہ۔ شمالی کوریا نے ملک میں تیار کردہ اپنے جدید ترین ڈرون کی صلاحیت جانچنے کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے ملک میں تیار کیے گئے اس ڈرون کے پرفارمنس ٹیسٹ کی خود نگرانی کی۔ اس کے لیے انہوں نے ڈرون انسٹی ٹیوٹ آف شمالی کوریا کی اکیڈمی آف ڈیفنس سائنسز کا دورہ کیا۔ کم جونگ ان نے مختلف طے شدہ ریاستوں پر پرواز کرنے کے بعد مقررہ ہدف کی درست نشاندہی اور انہیں تباہ کرنے والے ڈرونز کے کامیاب تجربے کا مشاہدہ کیا۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے مزید خودکش ڈرونز کی تیاری پر زور دیا، جن کا استعمال ٹیکنالوجی، انفینٹری اور اسپیشل آپریشن یونٹس میں کیا جائے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق کم جونگ ان نے شمالی کوریا کی فوج کو جلد از جلد ان ڈرون سے لیس کرنے کے لیے ڈرونز کی جنگی ایپلیکیشن کے مزید تجربات کی ہدایت جاری کی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یوکرین کا بیلاروس سے سرحد سے فوجیں واپس بلانے کا فیصلہ۔ یوکرین کی وزارت خارجہ نے بیلاروس کو خبردار کیا ہے کہ وہ ماسکو کے دباؤ میں رہتے ہوئے المناک غلطیاں نہ کرے۔ بیلاروس کی وزارت دفاع کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں بیلاروس کی مسلح افواج پر زور دیا گیا ہے کہ وہ غیر دوستانہ کارروائیاں بند کریں اور سرحد سے اپنے فوجیوں کو واپس بلائیں۔ وزارت نے کہا کہ بیلاروس کی اسپیشل فورسز اور سابق ویگنر کرائے کے جنگجو سرحد پر موجود فوجیوں میں شامل تھے۔ ان کے ساز و سامان میں ٹینک، توپ خانے، فضائی دفاعی نظام اور انجینئرنگ کا سامان شامل تھا، جو یوکرین کی شمالی سرحد کے قریب گومل خطے میں واقع ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یوکرین نے بیلاروس کے عوام کے خلاف
کبھی کوئی غیر دوستانہ قدم نہیں اٹھایا اور نہ ہی کرے گا۔ واضح رہے کہ بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو نے 18 اگست کو کہا تھا کہ یوکرین نے بیلاروس کی سرحد پر 1,20,000 سے زائد فوجی تعینات کر رکھے ہیں۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل حزب اللہ کشیدگی پر تشویش، کارروائیاں روکے، سیکرٹری اقوام متحدہ کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ نے اسرائیل حزب اللہ کشیدگی میں اضافے پر اظہار تشویش کیا۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان تناؤ پر تشویش ہے۔ فریقین کشیدگی کو کم کر کے ایک دوسرے کے خلاف کارروائیاں روکے۔ خطے کی صورتحال بہت نازک ہو چکی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔